السلام علیکم۔ آج ہم بی اے پارٹ سیکنڈ کے پیپر فرسٹ پہ بات کر رہے ہیں، اور اس میں آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ اردو ادب میں خاصا پسندیدہ ہے، اور ہر دور میں، ہر زمانے میں جس کی مقبولیت میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئی، ہر فن مولا، ہر دل عزیز، سب کی پسندیدہ، اور جتنی بھی اردو ادب میں اصناف ہیں ان سب میں سب سے زیادہ مقبولیت پانے والی غزل پہ بات کریں گے۔ غزل اردو شاعری کی سب سے مقبول اور سب سے پسندیدہ ہے، اسی لیے پروفیسر رشید احمد صدیقی نے غزل کو بجا طور پر اردو شاعری کی آبرو کہا ہے۔ غزل عربی میں پیدا ہو کر فارسی کے راستے اردو زبان میں داخل ہوتی ہے اور خاص و عام میں مقبول ہو جاتی ہے۔ غزل کی مقبولیت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بنیادی طور پر یہ ایک داخلی صنف ہے، مطلب یہ کہ غزل کا شاعر صرف وہی بیان کرتا ہے جو اس کے دل پر بیتی ہو۔ شاعر کے دل پر گزرنے والی کیفیات وہی ہوتی ہیں جو دوسروں پر بھی بیت چکی ہوتی ہیں، لہذا پڑھنے والے کو غزل میں اپنی داستان سنائی دیتی ہے، گویا کہانی میری رواداد جہاں معلوم ہوتی ہے۔ جو سنتا ہے اس کی داستان معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح غزل میں آپ بیتی جگ بیتی بن جاتی ہے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں با زنان گفتن، یعنی عورتوں سے ہم کلام ہونا یا عورتوں کے بارے میں گفتگو کرنا۔ اس صنف کو غزل کا نام اسی لیے دیا گیا تھا کہ حسن و عشق اس کا موضوع ہوتا تھا، اور غزل کا شاعر اپنے محبوب کے حسن، اس کے خد و خال اور اداؤں کی تعریف و توصیف کرتا ہے۔ معاملات عشق کا بیان غزل کا بنیادی موضوع رہا ہے، مگر وقت کے گزرنے کے ساتھ غزل اپنے بنیادی دائرے سے باہر نکلی اور ہر طرح کے موضوع اور ہر طرح کے خیالات کے اظہار میں اس نے اپنی قوت کو منوایا ہے۔ رفتہ رفتہ غزل میں احساسات و جذبات کے علاوہ فکر کا عنصر بھی داخل ہوا، اور اس میں سماجی، اخلاقی، معاشرتی، سیاسی ہر طرح کے معاملات اس میں پیش کیے جانے لگے، اور غزل کا دامن وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ غزل کی حیت کے اعتبار سے غزل کے اجزاء حسب ذیل ہیں۔ اس میں سب سے پہلے غزل کی شروعات، غزل کی ابتدا جس سے ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مطلع۔ یہ غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، اور اسی کو مطلع کہا جاتا ہے۔ مطلع کے معنی طلوع ہونے کے ہیں، یعنی غزل کا نقطۂ آغاز مطلع سے ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس شعر میں دیکھیے، میر تقی میر کا مشہور شعر ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے۔ یہ مطلع کا شعر ہے، اور اس میں حباب اور شراب بطور قافیہ استعمال ہوئے ہیں، اور قافیہ کے ٹھیک بعد کی سی ہے ردیف کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس میں ردیف غزل کی لازمی شرط نہیں ہے، کیونکہ عربی میں ردیف کا استعمال نہیں ہوتا تھا، اور اردو ادب میں عموماً اصناف جو ہیں شعری، خاص کر شعری اصناف عربی ادب سے آئی ہیں، چاہے اس میں قصیدہ ہو، مثنوی ہو، مرثیہ ہو، پابند نظم ہو،
ربائی ہو، اس کے علاوہ غزل بھی عربی سے ہی اردو ادب میں آئی ہے، اور عربی ادب کی غزل میں ردیف کا استعمال نہیں ہوتا تھا۔ وہاں سے عربی ادب سے جب غزل جو ہے فارسی شاعری میں گئی، فارسی شاعروں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس میں عربی شاعری کے علاوہ کچھ نئے اعجاز کیے، اور انہی میں ایک اعجاز جو ہے وہ ردیف کا استعمال ہے۔ تو ردیف فارسی شاعروں کی ایجاد ہے، اور چونکہ اردو ادب میں شعری جو اصناف ہیں وہ فارسی شاعری کے زیر اثر ہی آئی ہیں، تو اردو نے بھی فارسی شاعری کے تمام اثرات جو ہیں وہ قبول کیے ہیں، اور انہی میں اردو ادب میں زیادہ تر غزل جو ہے وہ ردیف کے ساتھ ہی لکھی گئی ہے۔ مطلع کے بعد آنے والے اس بند کے سبھی اشعار میں پہلا مصرع قافیہ اور ردیف کا پابند نہیں رہتا، لیکن دوسرے مصرعے میں یعنی مصرع ثانی میں مطلع کے قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جاتی ہے۔ مطلع کا جو شعر ہے اس میں دونوں مصرعے میں قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں، لیکن بعد کے جو مصرعے ہیں، بعد کا جو شعر ہے اس میں پہلے مصرعے میں قافیہ اور ردیف نہیں ہوتا، اور اسی شعر کا جو اگلا مصرع ہے، آخری مصرع جس کو مصرع ثانی، اس میں مطلع کے قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میر تقی میر کا اسی بند کا شعر دیکھیے جو ہم نے مطلع کے طور پہ استعمال کیا تھا کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب اس میں دیکھیے حباب اور سراب یہ مطلع کا شعر ہے، اس میں دونوں مصرعوں میں قافیہ اور ردیف ہے، لیکن دوسرے شعر کے پہلے مصرعے میں نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، اس میں قافیہ اور ردیف نہیں ہے، لیکن اسی شعر کا دوسرا مصرع جو ہے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، اس میں گلاب جو ہے وہ قافیہ کے طور پر استعمال ہوا، اور کی سی ہے ردیف کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ تو حباب، سراب، گلاب یہ بطور قافیہ استعمال ہوئے ہیں، اور کی سی ہے ردیف کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد غزل میں کئی بار ایک غزل نگار جو ہے وہ مطلع کے بعد بھی مطلع کا استعمال کرتا ہے، یعنی دونوں مطلع کے بعد کا جو اگلا شعر ہے اس کے بھی دونوں مصرعوں میں قافیہ و ردیف کی پابندی کرتا ہے۔ تو ایسے حالات میں، ایسی سچویشن میں اسے ہم حسن مطلع کا نام دیں گے۔ حسن مطلع اکثر شعراء کے یہاں ایک سے زائد مطلعوں کے غزلیات بھی موجود ہیں۔ مطلع کے بعد آنے والا دوسرا شعر جس میں مطلع کی طرح قافیہ و ردیف دونوں مصرعوں میں موجود ہوں اسے حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ حسن مطلع کو زیب مطلع یا مطلع ثانی کی اصطلاحات بھی مشتمل ہے، یعنی اس کو حسن مطلع کے علاوہ زیب مطلع اور مطلع ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نذیر اکبر آبادی کی یہ غزل دیکھیے، کل جو رخ ارک فشار یار نے ٹک دکھا دیا، پانی چھڑک کے خواب سے فتنے کو پھر جگا دیا، عشق سرار حسن نے جلوہ جو ایک دکھا دیا، طور کو سر سے پاؤں تک پھونک دیا جلا دیا۔ اب اس میں دکھا، جگا، دکھا، جلا یہ قافیے کے طور پر استعمال ہوئے ہیں، اور چاروں مصرعوں میں قافیہ استعمال ہوا ہے۔ اسی کے علاوہ چاروں ہی مصرعوں میں دیا جو ہے وہ ردیف کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ پھر مطلع کے بعد غزل میں جس چیز کی پابندی کی جاتی ہے وہ ہے غزل کا آخری شعر۔ غزل میں آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے، جس کے لغوی معنی ہے قطع کرنا یا بات کاٹ دینا۔ شان الحق حق کی
مرحوم کے مطابق مقطع کا مطلب قطع کرنے کی جگہ ہے۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص آئے، یہاں یہ بات وضاحت طلب ہے کہ اکثر لوگ آخری شعر کو مقطع سمجھ بیٹھتے ہیں، اس میں تخلص موجود ہو یا نہ ہو، لیکن جس آخری شعر میں تخلص نہ ہوگا وہ غزل کا آخری شعر تو کہلائے گا مگر مقطع نہیں ہوگا۔ دوسری صورت میں کئی شعراء کی یہاں تخلص آخری شعر سے پہلے استعمال ہوا ملتا ہے، وہ مطلع میں بھی ہو سکتا ہے یا درمیان کے کسی شعر میں بھی، تو اس صورت میں بھی وہ بیت تو کہلائے گا لیکن اسے مقطع کہنا غلط ہوگا، یعنی وہ شعر تو ہوگا لیکن اسے مقطع کا شعر کہنا غلط ہوگا۔ اب مثال کے طور پر میر تقی میر کا یہ مقطع شعر ہے کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی، اسی بند کا جو مطلع کے طور پر ہم نے جس شعر کا استعمال کیا تھا اسی شعر کا، اسی بند کا آخری شعر جس میں میر تقی میر نے اپنے تخلص کا استعمال کیا ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بند جو ہے، یہ شعر جو ہے، یہ غزل جو ہے وہ میر تقی میر نے لکھی ہے کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج میں اپنی بات پوری کرتا ہوں، اس کے بعد اگلے ویڈیو میں غزل کے بارے میں ہم اور بھی معلومات کے ساتھ آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔